بہترین انسان بنانا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علوم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ اپنے استاد کے ہاتھ بھی چومے گا، اپنے استاد کا احترام بھی کرتا نظر آئے گا، لیکن یہی بچہ اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بن نہیں پاتی۔ بسا اوقات تو ٹیچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسا اوقات ٹیچر پر فقرے کسے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، جس علم کے ساتھ ادب ہوگا وہ علم فائدہ پہنچائے گا، اور جس علم سے ادب نکل جائے وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ مال کمانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن انسان بننے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز عمل کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی کہ ان لوگوں نے اتنا ادب کیا، اپنے استاد کا اتنا رسپیکٹ کیا، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ ایک ایسے شخص سے سیکھا تھا جو جانوروں سے متعلق معلومات رکھتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت والرضوان جو وقت کے عظیم امام، اللہ اکبر، کئی تابعین سے، کئی صحابہ سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، کئی صحابہ کو انہوں نے دیکھا بھی، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک بات کا سیکھنا اس شخص سے جو ایک جانوروں کے بارے میں نالج رکھتا تھا، جب آپ نے اس سے وہ بات سیکھی تو حال یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ وہاں سے گزرتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر ادب سکھایا جاتا ہے، رسپیکٹ بھی سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو پھر فقیہ بنو۔ آپ جانتے ہیں اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو ابلیس کے پاس بہت علم تھا، لیکن مارا کیوں گیا؟ اس لیے مارا گیا کہ بے ادب نکلا، گستاخ نکلا، تو بارگاہ الہی سے اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ با ادب تھے، آپ نے اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کی بارگاہ میں ادب کا خراج پیش کیا، تو اللہ نے نسل انسانی کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذریعہ بنا دیا۔ آپ سوچو، اندازہ لگاؤ، آج جو ہے ادب رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ ماں باپ کا بھی ادب تھا، استاد کا بھی ادب تھا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے سگریٹ مانگ کر کے پیتا ہوا نظر آتا ہے، دوستی کرتا ہوا نظر آتا ہے، رسپیکٹ کے سارے دائرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بیٹا اپنے باپ کا رسپیکٹ اس طریقے سے کرتا کہ باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ دین نے سکھایا، یہ علم دین نے سکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کا بچہ کسی اور کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو وضو سے آراستہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کا بچہ اپنے وجود کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کا وضو ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے، تب وہ قرآن کو چھوتا ہے، گویا اسے یہ مزاج دیا جا رہا ہے کہ تو جس کتاب کو چھونے کے لیے جا رہا ہے پہلے اس کا ادب سیکھ لے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ تو باوضو ہی اسے چھو سکتا ہے۔ کسی اور کتاب کے سلسلے میں آپ کو یہ ادب نہیں بتایا جائے گا، کسی اور کتاب کے حوالے سے اس طریقے
ایسے ادب کا اہتمام نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ ذرا دیکھیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے کے سلسلے میں یہ ادب اس کے ذہن کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت سے علم حاصل کیا۔ آپ ادھر دیکھیں گے تو بارگاہ رب العزت کا ادب بھی حضور بجا لاتے نظر آتے ہیں، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو رسپیکٹ سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کو ادب سکھا دے۔ اللہ اکبر! ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے ہزاروں کی دعائیں اسے ملتی ہیں، ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے استاد کی نگاہوں میں معزز ہو جاتا ہے، ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے اس کے اوپر دعاؤں کی بارشیں نشاور ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بچہ ہزار پڑھا لکھا ہو لیکن بے ادب اور بد زبان ہو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ پتا چلا آپ جس مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اس مدرسے میں آنے کے بعد آپ کا بچہ علم کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا، اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر اس کا گروتھ ہوگا جہاں پر اسے ادب سکھایا جائے گا، جہاں پر اسے رسپیکٹ سکھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب کی بنیاد پر ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان روزے رکھتا ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، ایک انسان زکات دیتا ہے، ایک انسان راتوں کو اٹھ کر نفل ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رائے کے دانے کے برابر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو نہیں دیکھتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب اللہ سکھا رہا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے۔ اللہ اکبر! آج کی سچویشن ایسی ہے کہ پیر کا ادب مرید سکھاتا نظر آتا ہے، استاد کا ادب شاگرد سکھاتا نظر آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ سے کیسے بات کی جائے یہ ادب اللہ اپنی کتاب میں سب کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو، یہ آواز کو بلند کرنا کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے، اور اگر کوئی بے ادبی کر لیا اس کی زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ سب کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادب کتنی اونچی چیز ہے اور اللہ کو ادب کتنا پسند ہے۔ لیکن آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ماں باپ بھائی بہن سب مل کر کے اگر بیٹھ کر سی ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور پکچر دیکھ رہے ہوں تو ادب کہاں سے باقی رہے گا، رسپیکٹ کہاں سے باقی رہے گا؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، انہیں بتاؤ بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ہو یہ جاتا ہے، معمولی سی بات خاندان میں ہو گئی تو ہم نے اپنے بچوں کو گستاخ بنا دیا، اپنے بچوں کو بے ادب بنا دیا۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنگل مدر ہونے کی وجہ سے اگر ڈیورس ہو گیا تو ان بچوں کو ماں جو ہے اپنے باپ کے سلسلے، بچوں کے باپ کے سلسلے میں بے ادبی سکھاتی ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا خود بھی با ادب بنے اور بچوں کو بھی ادب سکھائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے چلے جاؤ، آپ اور ہم خیال نہیں کرتے کیسے بھی ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا بھی ادب بتایا کہ جانوروں کی طرح مسجد میں گھس نہ جاؤ، پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرو، اعتکاف کی نیت کرو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرو، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ادب ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! رزق کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رزق کا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روٹی کا ٹکڑا
टुकड़ा पड़ा हुआ था जमीन के ऊपर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, उस रोटी के टुकड़े को देखा, सूखे हुए रोटी के टुकड़े को सरकार ने उठाया, उसे साफ किया और तनावुल फरमाने से पहले उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, और मेरा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, एक बार घर से चली जाती है तो पलट कर नहीं आती, इसकी कद्र करो। यानी आप अंदाजा लगाएं रोटी के टुकड़े की कद्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। अब आइए मैं इन बच्चों को कुछ नसीहतें करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलूं। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, ये बहुत जरूरी है। बेटे तुमको उस्ताद ने मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप भी चला मैं तुम्हारे उस्ताद के पास। नहीं, हमने भी जिंदगी गुजारी है, हमने भी उस्तादों के पास तालीम हासिल की है, लेकिन हमें जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया अदब की बुनियाद पर अता फरमाया। याद रखें, बच्चों को उस्ताद का अदब सिखाएं, बच्चों को बड़ों का अदब सिखाएं, बच्चों को रोटी का अदब सिखाएं, बच्चों को खाने के आदाब सिखाएं, बच्चों को पानी का अदब सिखाएं, बच्चों को लेटने के आदाब सिखाएं। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाएं, फिर ये सारी खूबियां उस बच्चे के अंदर पैदा हो जाएंगी, तो ये बच्चा आपकी रुसवाई का जरिया नहीं, आपकी इज्जत का जरिया बन जाएगा। और फिर उस बच्चे की जिंदगी को देखकर लोग कहेंगे कि माँ बाप ने क्या पाला है बच्चे को, अल्लाह अकबर। लेकिन अब ये हो कि माँ बाप बच्चों के सामने गालियां दें, लड़ाई झगड़े करें, चिल्लम चिल्ली करें, शोर गुल करें, गुटखा तंबाकू खाते रहें, सिगरेट पीते रहें, कहां से बच्चों में अदब आएगा। आप जितना अच्छा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उतने अच्छे खुद बन जाएं, आपका बच्चा आपको देखकर उतना अच्छा बन जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, प्यारे बच्चों याद रखो, जिंदगी में जिस किसी को जो मिला है ना वो अदब से मिला है। जिस उस्ताद से पढ़ते हो उनका अदब करो, माँ बाप का अदब करो। उस्ताद के सामने, माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से कभी बात न करना, चलो तो आहिस्ता से चलो, रास्ते का भी अदब करो, भागते चिल्लाते हंसी मजाक शोर शराबा करते नहीं। तुम्हारी चाल देखकर दुनिया कहे कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। आज अगर अपने आप को तुम मोल्ड करना चाहोगे तो तुम मोल्ड कर लोगे, तो चलो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलो, रास्ते में हंसी मजाक करते हुए न चलो, सीधे मदरसे के अंदर आ जाओ। स्कूल पढ़ते हो तो स्कूल के अंदर भी जाओ तो अपने असातिज़ा का अदब करो। जो बुक्स लेकर के जाते हो उन बुक्स को गंदी मत करो, तोड़ मरोड़ के नहीं रखो, उसे अच्छी तरीके से रखो। अपनी कॉपी को क्लीन रखो, उसे साफ अच्छी तरीके से रखो। ऐसी तुम्हारी कॉपी और इस तरीके से तुम्हारी नोटबुक्स और तुम्हारी बुक्स और तुम्हारा बैग हो जिसको देखने के बाद ये महसूस हो सके कि तुम कितने साफ सुथरे हो। ये नहीं कि इधर से बैग फटा हुआ है, इधर से जूते पॉलिश बगैर के हैं, इधर से जो है शर्ट फटा हुआ है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अपनी हर चीज का ख्याल करें। ऐसे ही मदरसे में जिस तरीके से अभी आप आए हैं, आपको देखकर बड़ी मसरत हो रही है कि व्हाइट यूनिफॉर्म के अंदर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमतें आप पर उतर रही हूँ। माशाअल्लाह, ये सफेद कपड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। आप मदरसे में आए, मस्जिद का अदब करें, मस्जिद में शोर गुल न करें, मस्जिद में गंदगी न करें, मस्जिद की चटाई से खेले नहीं, मस्जिद के अंदर जो है फजूल बातें न करें, बल्कि अपनी पूरी तवज्जो तालीम की तरफ दें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, इल्म के साथ अगर अदब मिल गया तो आप याद रखें, जैसे नमक अगर खाने में न हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, इल्म के साथ अदब न हो तो इल्म अच्छा नहीं लगता। इल्म के साथ अगर अदब हो तो टेस्ट बढ़ जाता है, वकार बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, और उस इल्म का फायदा अल्लाह बहुत ज्यादा अता फरमाता है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां से बड़े इल्म से आरास्ता हो रहे हैं और अच्छी तरीके से इल्म हासिल कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने जो कुछ सीखा है उन्होंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की होगी। और मैं खास तौर पर उन माँ बाप से कहूंगा जो अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं, यकीनन उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने बच्चे से बेहतर कुरान पढ़ना नहीं जानते होंगे, उनके बच्चे उनसे बेहतर कुरान पढ़ते होंगे। तो अपने बच्चों से कुरान सुनकर खुद भी कुरान सीखने की कोशिश करो, खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करो, खुद भी कुरान से ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करो, खुद भी कुरान मुकद्दस को याद करने की कोशिश करो। जितना तुमसे मुमकिन हो सके दीन से अपने आप को जोड़ो और दीन से अपने रिश्ते को मजबूत करो। बच्चियां मौजूद हैं वो अपना कैरेक्टर क्लीन रखें, बच्चे मौजूद हैं वो अपना कैरेक्टर
کلین رکھیں، اپنے کردار پر کوئی داغ آنے نہ دیں، اس لیے کہ یاد رکھو اگر کردار پر کوئی معمولی داغ آتا ہے تو ان بچوں کی وجہ سے کبھی بچے کے ماں باپ برے کہلاتے ہیں، کبھی بچے کے استاد برے کہلاتے ہیں، اور پھر کبھی آگے جا کر کے انسان اسلام پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آپ ذرا سوچو آج کے دور کے اندر کتنا ضروری ہے۔ بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ ادب کے مقام کو سمجھ سکیں اور ادب کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی زندگی کا وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر اس کو محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر میں میرے ساتھ بلبل باغ مدینہ تھے اور حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے۔ ہم تینوں ممبئی سے کانپور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کانپور کے لیے ہم ٹرین کے اندر بیٹھے تو ہماری سیٹ تینوں کی اس طرف ایک ساتھ میں تھی اور سامنے کی سائیڈ کے اندر ایک خاتون اور اس کی جوان بچی، وہ دونوں سامنے کی سائیڈ میں تھی۔ بہرحال ہم تینوں اپنی بات چیت کے اندر مگن رہے، وقت ملا سو گئے، پڑھتے رہے، نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی اور یہ سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ جب رات ہوئی اب ٹینشن شروع ہوا کہ جوان لڑکی ان کے ساتھ ہے، اب یہ بچی بیچاری کہاں سوئے گی؟ اگر ہم تینوں یہاں سوتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرے گی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کون سی سیٹ کمفرٹیبل لگتی ہے، آپ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، ہم ہمارے اعتبار سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ جب اس خاتون سے جو اس بچی کی ماں تھی اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے برجستہ کہا میں صبح سے لے کر ابھی تک آپ کو دیکھ رہی ہوں، تقریباً 10 گھنٹے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ لوگوں کی کسی کی نظر اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی زبان سے کوئی فضول بات بھی نہیں نکلی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہے آپ لوگ کتنے گریٹ ہیں، آپ لوگ کتنے مہان ہیں، یہ اس کے جملے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بظاہر اس کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام نے جو ادب سکھایا ہے اس ادب کے دائرے میں جب انسان رہتا ہے تو دشمنی ختم ہوتی ہے اور محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، ہمارے محلوں کی، میں ابھی کل کی بات بتاؤں، آج ہی کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، ایک صاحب کہہ رہے تھے 2 بچوں کو، آج جب سلون میں گیا تو وہاں مجھے بتایا حضرت 2 بچے گوونڈی میں لڑ رہے تھے، کان پھٹ جائیں اس طریقے کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے ہمارے گھر سے یہ بتایا گیا کہ ایک جگہ ہم شادی کی تقریب میں گئے، پیچھے سے جو بچوں کی گندی گالیوں کی آواز آ رہی تھی، مڑ کر ہم نے دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی، ننھے بچے ہیں اور اتنی مغلظات اور اتنی گندی گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بچوں کو اچھی طریقے سے تراشو، گالیوں سے بچاؤ، ان کی زبان سے اچھے کلمات، اچھے جملے، اچھی باتیں، اچھی عادتیں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ۔ اگر یہ بچے یہ سیکھ گئے تو یہی بچے عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو طوفیل، طلباء اور طالبات اور مسجد کی انتظامیہ، ان کے مدرسین سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پروردگار ان بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار اس مکتب میں